نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو تیز تیز چل رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اہم مہم پر جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ سامنے ایک ندی آ گئی۔ وہ اس ندی میں داخل ہو گیا اور اس نے اس ندی کو پار کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اپنا تعاقب جاری رکھا اور اس کے پیچھے ندی میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ اس بچھو نے ندی کو کراس کر لیا، دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر اس نے جنگل میں چلنا شروع کر دیا، تیز تیز چلتا جا رہا ہے، میں بھی اس کا تعاقب کیے جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے دیکھا کہ جنگل میں ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے اور یہ بچھو اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچھو کہاں سے چلا ہے، اس نے ندی کو پاس کیا ہے، کراس کیا، اور اب یہ نوجوان کی طرف پہنچ رہا ہے، اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ جب یہ بچھو اس نوجوان کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں جا کر ایک اور عجیب منظر دیکھا کہ اس کے درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا خطرناک کالے رنگ کا ناگ اتر رہا ہے اور وہ اس آدمی پر حملہ کرنا چاہتا ہے جو بے ہوش پڑا ہے۔ اتنے میں درخت سے وہ کالے رنگ کا ناگ بھی اتر آیا اور اس ناگ نے، اس سانپ نے اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو بچھو نے جا کر پیچھے سے اس کو کاٹ دیا۔ جب بچھو نے سانپ کو کاٹا تو سانپ تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر وہی مر گیا۔ سانپ مر گیا اور بچھو غائب ہو گیا۔ جب سانپ مر گیا تو جو آدمی بے ہوش پڑا تھا اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب پی کر وہ بے ہوش پڑا تھا، نشے میں تھا۔ جب اس کا نشہ اترا، ہوش میں آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے قریب تو ایک سانپ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو جب اس کو بات بتائی گئی اور اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت سے آپ کی جان بچائی ہے، کیسی تدبیر فرمائی ہے آپ کی جان بچانے کے لیے، کہاں سے بچھو چلا ہے، اس نے کتنا سفر کیا ہے، اور آپ تو بے ہوش پڑے تھے، درخت کے اوپر ایک سانپ تھا، بہت بڑا ناگ تھا، وہ آپ کو کاٹنے کے لیے نیچے اتر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بچھو کو بھیج دیا اور بچھو نے سانپ کو کاٹ دیا، سانپ مر گیا اور آپ کی جان بچ گئی۔ تو وہ نوجوان بہت حیران ہوا اور اسی وقت اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوا، سچی اور پکی توبہ کی، یا اللہ، میں آپ کا کتنا نافرمان بندہ ہوں اور آپ کتنے رحیم اور کریم رب ہیں، یہ میری حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا۔ تو اس نے گناہوں والی زندگی چھوڑ دی اور نیکی والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دی، اور پھر نیکی کے راستے میں، عمل کے میدان میں آگے بڑھتا رہا۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں 75 حج پیدل چل کر ادا کیے۔ کتنا گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے
اس کو توبہ کا موقع بھی عطا فرمایا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ کتنی کوشش کی ہے سانپ نے، اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے کیسی تدبیر فرمائی، کیسا حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور موسیٰ کو روزی دیتا ہے فرعون کی گود میں۔ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور موسیٰ کو روزی دیتا ہے فرعون کی گود میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کتنے پروگرام بنائے؟ 80,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما کر فرعون کے گھر پہنچا دیا، فرعون کے گھر پرورش کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریا میں پار کر کے دکھایا، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر کے دکھایا۔ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور موسیٰ کو روزی دیتا ہے فرعون کی گود میں۔ ایسا مہربان اللہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطرناک حالات میں سے نکال دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔